اسلامی تاریخ کے 10 طاقتور ترین وہ ترک بادشاہ جن کا نام لیے بغیر اسلامی تاریخ ادھوری رہ جاتی ہے۔ نمبر 10، اورنگزیب عالمگیر۔ اورنگزیب عالمگیر جن کا اصل نام محی الدین محمد تھا، آپ مغلیہ سلطنت کے چھٹے ترک بادشاہ تھے جن کا دور حکومت 1658 سے 1707 عیسوی تک کا تھا۔ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر وہ پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا تھا۔ ایام جوانی میں ہی اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیمار باپ شاہ جہان سے حکومت چھین لی اور اپنے باپ شاہ جہان کو قید کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے بادشاہ بنتے ہی اسلامی شریعت کا نفاذ کیا اور شراب، ناچ گانا اور غیر شرعی رسموں پر پابندی لگا دی۔ پھر اورنگزیب عالمگیر نے ابھرتی ہوئی مرہٹہ سلطنت کے خلاف کامیاب فوج کشی کی جس میں انہیں فتح حاصل ہوئی۔ اورنگزیب عالمگیر 3 مارچ 1707 عیسوی کو 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ نمبر 9، شاہ عباس اول۔ شاہ عباس اول جو صفوی سلطنت کے سب سے عظیم ترک بادشاہ تھے اور جن کا دور حکومت خاندان صفویہ کا عہد زریں کہلاتا ہے۔ آپ 17 جنوری 1571 عیسوی کو ہرات میں پیدا ہوئے۔ چالدیران کی جنگ میں جب سے شاہ اسماعیل صفوی کو عثمانیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی، تب سے صفوی سلطنت زوال کا شکار ہوتی چلی آ رہی تھی، لیکن شاہ عباس اول کے اقتدار میں آتے ساتھ ہی انہوں نے فوج میں اصلاحات کی، بغاوتوں کو کچل ڈالا اور صفوی فوج کو ینیچری فوج کی طرز پر شاہ سورن فوج کی بنیاد رکھی۔ 1602 عیسوی میں شاہ عباس اول نے عثمانیوں سے تبریز، شیروان اور پرتگالیوں سے بندرگاہ ہرمز واپس چھین لی۔ شاہ عباس اول کا انتقال 1038 ہجری بمطابق جنوری 1629 عیسوی میں 58 سال کی عمر میں ہوا۔ نمبر 8، جلال الدین اکبر۔ جلال الدین اکبر مغلیہ سلطنت کے تیسرے ترک بادشاہ تھے جو 15 اکتوبر 1542 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب سوری خاندان کے پٹھان حکمران شیر شاہ سوری نے اکبر کے والد ہمایوں سے سلطنت چھین لی تھی۔ جلال الدین اکبر نے تخت نشین ہونے کے بعد 50 سال حکومت کی۔ اس نے اس دوران تمام بغاوتوں کو کچل ڈالا اور بہت سی جنگوں میں دشمنوں کو شکست دیتے ہوئے زوال پذیر مغلیہ سلطنت کو عروج پر پہنچا دیا۔ لیکن ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے اس نے جو دین الہی کے نام سے ایک نیا دین نکالا، اس نے اس کی ساکھ کو خاک میں ملا دیا۔ جلال الدین اکبر کا انتقال 13 اکتوبر 1605 عیسوی کو ہوا۔ نمبر 7، سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی جو کہ غزنوی سلطنت کے پہلے ترک حکمران تھے۔ غزنوی سلطنت اسلامی تاریخ کی ایک عظیم الشان سلطنت تھی جس کی سرحدیں شمال مغربی ایران سے لے کر برے صغیر میں پنجاب تک، ماوراء نہر میں خوارزم اور مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی ہی وہ پہلے مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سلطان کا لقب اختیار کیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے والد کی وفات کے بعد 998 عیسوی میں تخت سنبھالا۔ اس سے اگلے سال عباسی خلیفہ نے انہیں یمین الدولہ کا خطاب عطا کیا۔ سلطان محمود غزنوی کا سب سے مشہور کارنامہ ہندوستان پر 17 حملے تھے۔ ان 17 حملوں میں سے سلطان محمود غزنوی کا سب سے مشہور آخری حملہ تھا جہاں انہوں نے ہندوؤں کی طاقت کو کچلتے ہوئے سومناتھ کا مندر توڑ ڈالا تھا۔ 1027 عیسوی میں ہندوؤں کو ایک اور جنگ میں شکست دینے کے بعد سلطان محمود غزنوی بیمار رہنے لگے، یہاں تک کہ 1030 عیسوی میں 59 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ نمبر 6، ظہیر الدین محمد بابر۔ ظہیر الدین محمد بابر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے بانی تھے جو کہ ایک ترک تھے۔ اپنے والد عمر شیخ مرزا کی وفات کے بعد جب بابر نے حکومت سنبھالی تو انہیں شدید مخالفت اور بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا جس میں بابر ناکام ہوئے اور انہوں نے قسمت آزمائی کے لیے ہندوستان کا رخ کیا جہاں لودھی سلطنت کے حکمران ابراہیم لودھی کی حکومت قائم تھی۔ 21 اپریل 1526 عیسوی میں ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان پانی پت کی پہلی جنگ ہوئی جس میں کم تعداد میں ہونے کے باوجود ظہیر الدین بابر نے کمال مہارت سے ابراہیم لودھی کو شکست دی اور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو اگلے کم و بیش 400 سالوں تک برصغیر پر حکومت کرتی رہی۔ ظہیر الدین بابر کی وفات 1530 عیسوی میں ہوئی تھی۔ نمبر 5، سلطان ملک شاہ۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی سلطنت کے دوسرے ترک سلطان تھے جن کا دور حکومت 1072 سے 1092 عیسوی تک رہا۔ سلطان ملک شاہ اپنے والد الپ ارسلان کی شہادت کے بعد تخت نشین ہوئے تھے۔ سلطان ملک شاہ بڑے ہی لائق، بہادر اور پرہیزگار سلطان تھے۔
ان کا دور علمی ترقی، سیاسی عروج، دینی عظمت کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ سلطان ملک شاہ نے دمشق اور شام کو فتح کرنے کے علاوہ بہت سے اہم قلعے عیسائیوں سے چھین لیے تھے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا دور ہر اعتبار سے سنہری دور تھا، لیکن 1092 عیسوی میں ان کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور 1096 عیسوی میں سلجوقیوں کی آپس میں جنگوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عیسائیوں نے پہلی صلیبی جنگ کا آغاز کیا اور بیت المقدس مسلمانوں سے چھین لیا گیا۔ نمبر 4، عثمان غازی۔ عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی اور اس سلطنت کے پہلے ترک حکمران تھے، جنہوں نے آخری سلاج کے روم پر منگولوں کے قبضے کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ عثمان غازی نے جب خود مختاری کا اعلان کیا تو انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ عثمان غازی ہی تھے کہ جنہوں نے بیک وقت منگولوں اور صلیبیوں سے جنگیں جاری رکھیں اور تمام ترک قبائل کو اپنے جھنڈے تلے جمع کیا۔ عثمان غازی نے عیسائیوں سے متعدد قلعے چھینے اور بورسا شہر کو فتح کرنے کے بعد عثمان غازی نے اسے عثمانی سلطنت کا پایہ تخت بنایا۔ عثمان غازی کی وفات 1326 عیسوی میں ہوئی۔ نمبر 3، سلطان محمد فاتح۔ سلطان محمد ثانی، جو سلطان محمد فاتح کے نام سے مسلمانوں میں مشہور ہیں، آپ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں ترک سلطان تھے۔ سلطان محمد فاتح پہلے عثمانی سلطان ہیں جنہیں 2 بار تخت پر بٹھایا گیا۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ 21 سال کی عمر میں بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کرنا تھا، جس کے بعد انہوں نے ہزاروں سالوں سے قائم ناقابل تسخیر شہر قسطنطنیہ کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنایا تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے ایشیا اور یورپ میں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، جس میں انہیں کسی حد تک کامیابی حاصل ہوئی، جبکہ اوٹرانٹو کی فتح کے بعد پوپ نے سلطان سے یہ شہر واپس چھین لیا اور سلطان کو جان ہونیارڈے سے بھی چند ایک جنگوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ان سب کے باوجود سلطان محمد فاتح ایک بہادر، قابل اور دور اندیش سلطان تھے۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ نمبر 2، امیر تیمور۔ امیر تیمور، جو کہ تیمور لنگ کے نام سے مشہور تھا، ایک ترک فاتح تھا، جو کہ تیموری سلطنت کا بانی اور تاریخ کا ایک عظیم جنگجو حکمران تھا۔ امیر تیمور بچپن ہی سے بلا کا ذہین اور ناقابل یقین صلاحیتوں کا مالک تھا۔ امیر تیمور سمرقند کے ایک ترک قبیلے برلاس میں پیدا ہوا تھا۔ جب امیر تیمور نے جوانی میں قدم رکھا تو اس وقت چغتائی سلطنت زوال کا شکار ہو چکی تھی۔ امیر تیمور نے خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی فتوحات کا دائرہ کاشغر اور خوارزم تک جا پہنچا۔ امیر تیمور نے اپنی زندگی میں 2 بڑی جنگیں لڑیں۔ ان میں سے ایک عثمانیوں کے ساتھ جولائی 1402 عیسوی میں انقرہ کی جنگ تھی، جس میں امیر تیمور نے عثمانیوں کو شکست دیتے ہوئے سلطان بایزید جلدرم کو قید کر لیا تھا، اور اس کا دوسرا بڑا اور خطرناک حملہ دہلی سلطنت پہ تھا، جہاں امیر تیمور نے 1398 عیسوی میں دہلی شہر پر حملہ کر کے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا قتل عام کیا۔ امیر تیمور کی وفات 18 فروری 1405 عیسوی کو ہوئی۔ نمبر 1، سلطان سلیمان القانونی۔ سلطان سلیمان، جنہیں تاریخ سلیمان اعظم اور سلیمان القانونی کے نام سے یاد کرتی ہے، آپ سلطنت عثمانیہ کے 10ویں طاقتور ترین ترک سلطان تھے۔ آپ کے عدل و انصاف اور بے مثال انتظامی صلاحیت ہی کی بدولت سلطنت عثمانیہ دنیا کی طاقتور ترین سلطنت بن چکی تھی۔ آپ کا دور سلطنت عثمانیہ کے عروج کا دور تھا، جو آپ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اور پھر کبھی بھی سلطنت کی سرحدوں میں اضافہ نہ ہو سکا، بلکہ بعد کے عثمانی سلاطین عثمانی سلطنت کے کئی ایک حصے دشمنوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھے۔ 1565 عیسوی میں آسٹریا کے ساتھ جنگ چھڑ گئی۔ اس دوران سلطان بیمار تھے، لیکن پھر بھی وہ جنگ میں شامل ہوئے۔ اس جنگ کے دوران ہی 6 ستمبر 1566 عیسوی کو سلطان سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ سو دوستو، یہ تھے طاقتور ترین ترک سلطان۔